آج شروع کریں گے سورہ سبا ایک آیت کے علاوہ باقی مکیہ ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس آیت کے علاوہ باقی مکی ہے۔ 6 رقوع ہیں، 54 آیتیں ہیں۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قاطان کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کو رد کیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ آخر میں اس صورت کے کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ سبا کی اپنے سے ماقبل سورہ احزاب کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں بیان ہوا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور سورہ سبا کے ابتدا میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، اصل مالک ہر چیز کا اللہ ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کو عذاب دے اور مسلمانوں کو ثواب عطا کرے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور سورہ سبا میں بیان ہوا کہ کفار اور مشرکین قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو لہو ما فی السماوات، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ اور وہی ہے، حکیم حکمت والا، خبیر خبردار۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو کچھ، یلج جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو کچھ یخرج نکلتا ہے، منہا اس سے، وما ینزل جو کچھ اترتا ہے، کہاں سے، من السماء آسمان سے، وما یعرج اور جو چڑھتا ہے،
فیہا اس میں وہو الرحیم الغفور، اور وہی ہے رحیم رحم فرمانے والا، مہربان، غفور بخشنے والا، وہی رحمان ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا خبردار۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ معبود ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے، کیونکہ دنیا مکلف بنائے جانے کا مقام ہے، جبکہ آخرت میں حمد و ثنا واجب نہیں، کیونکہ آخرت مکلف بنائے جانے کا مقام نہیں۔ آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ کی حمد کریں گے۔ یہاں تو ہم کرنی ہے، حکم ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس کی نعمتوں پر، لیکن آخرت میں واجب نہیں ہوگا کہ یہ کام کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو۔ وہاں صرف لطف و سرور ہوگا، اور وہاں لوگ جو تمنا کریں گے عبادت کی، وہ اس لیے کہ ان کو مزہ ہی اتنا آتا ہے عبادت میں، دنیا میں بھی، وہاں بھی کہیں گے اللہ موقع دے دے ہمیں یہاں بھی۔ تو وہاں سرور کے لیے جو کچھ ہوگا وہاں سرور کے لیے ہوگا، مزے کے لیے ہوگا، خوشی کے لیے ہوگا، راحت کے لیے ہوگا۔ آخرت میں اہل جنت کی حمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے۔ تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف اللہ کی ہی تعریف ہے۔ جیسے قیامت میں حضور کی بہت حمد ہوگی، ارشاد ہوتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، لیکن وہ ہم چونکہ بالواسطہ اللہ کی حمد ہے اس لیے زیر تفسیر آیت کا اثر درست ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی زمین میں ابزارب ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، مردے زمین میں ہوتے ہیں اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، درخت نکلتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، کانے ہیں، اسی طرح حشر کے وقت مردے زمین سے نکلیں گے۔ پھر جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، بارش اترتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اولے پڑتے ہیں، طرح طرح کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، فرشتے چڑھتے ہیں، دعائیں اوپر جاتی ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اوپر جاتی ہیں، بندوں کے عمل اوپر جاتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اور یہ پروسیس کنٹینیو جاری ہے۔ اوپر جو جا رہا ہے، جو نیچے اتر رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، جو زمین کے اندر جا رہا ہے، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے، اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے، عبادت میں مشقت لگتی ہے، لیکن جب بندہ عادی ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا، اگر 40 دن لگاتار وہ عمل کرتا رہے تو اس کے بعد وہ فطرت بن جاتی ہے، بندے کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن شروع میں اپنے روٹین کو سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہوتا اپنے بس میں ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے اوپر کنٹرول ہوتے ہوئے بھی نہ کر پائے اپنے آپ کو چینج، تو وہ کسی اور کو چینج کرنے کا تو سوچے بھی نہیں، کیونکہ ہم کم از کم اپنے کنٹرول میں ہم خود ہیں، ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، لیکن الٹ سسٹم چل رہا ہے کہ ہم دماغ کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ کہتا ہے یہ کر لو، وہی کر لیتے ہیں، یہ کر لو، سستی کی طرف لے جاتا ہے، تو کمفرٹ زون میں ہی رکھتا ہے، اس سے نکلنا ہی نہیں دیتا۔ یعنی دماغ، حالانکہ ہمیں فیڈنگ کر کے دماغ کو چلانا چاہیے، ہمیں پروگرامنگ کرنی چاہیے اس کی، لیکن الٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں نہ آخرت کی ترقی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک پروگرامنگ کی جاتی ہے کمپیوٹر میں، ہر چیز ایک دفعہ اس پروگرام میں ڈال دی جاتی ہے، فیڈ کر دی جاتی ہے، پھر سافٹ ویئر اس کے مطابق چلتا ہے، کوئی بھی رپورٹ ہے اس کے مطابق چلتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ سب اس کے مطابق کرتی ہے جو چیز اس میں ڈال دی گئی۔ چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ جتنے بھی سافٹ ویئر آج کل آئے ہوئے ہیں علم کے، کچھ بھی دنیا بھر کو سے پوچھیں، گوگل سے پوچھیں، گوگل اسسٹنٹ سے پوچھیں، وہ اسسٹنٹ ہر چیز بتا دے گا آپ کو، جس دنیا کے موضوع پہ پوچھیں، کیوں بتائے گا کہ اس میں ایک دفعہ سب چیزیں ڈال دی گئی، دنیا بھر کا ڈیٹا اس میں ڈال دیا گیا ہے، پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ کوئی یہ پوچھے تو ڈیٹا وہ کہاں سے تمہیں ڈھونڈ کے لانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ علم دے دیا گیا۔ اب صرف ہم نے پوچھنا ہے، پوچھنا کیسے، یہاں تک کہ شرعی مسائل بھی پوچھیں گوگل اسسٹنٹ سے، وہ بتا دے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ پوچھنے والے کو ادراک ہونا چاہیے کہ میں نے تو مسئلہ پوچھا، اب سارے فتوے آ گئے، مفتیان کرام کے ویڈیوز بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا، اب درست کون سا ہے اس میں سے وہ خود چوز کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے جو صحیح العقیدہ علماء ہے، جو دارالفتہ اہل سنت کے ہیں، جو مطلب ہماری نظر میں اتھینٹیکیٹڈ ہے، صحیح العقیدہ ہے، ہم نے پھر ان کے فتوے کے مطابق کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے رابطے ہم کرتے رہتے ہیں، رابطے نہیں ہو پاتے مفتیان کرام سے، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ادھر سے جب پوچھتے ہیں تو وہی گوگل اور چیٹ جی پی ٹی ہر چیز نکال کے پوری دنیا کے مفتیان کرام کے سامنے لے آتے ہیں۔ اب اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کا فتویٰ فالو کرنا ہے یا کس کی بات فالو کرنی ہے، کس کی ویڈیو ہمارے لیے اوتھینٹیکیٹڈ ہے، اور اس میں سے ڈن کر لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بس کر پھر وہ رابطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، تمام معاملات، دینی معلومات چاہیے، دنیاوی چاہیے، کاروباری چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اب یہ کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں، اور نہ بھی ڈالے اس کے اندر پروگرامنگ ایسی کر دی گئی کہ تم نے یہ ڈیٹا پوری دنیا سے نکالنا کیسے ہے۔ بندے نے یہ سوال کیا ہے، شرعی سوال ہے، دینی سوال ہے، دنیاوی سوال ہے، جو بھی سوال ہے، اب تم نے وہ لینا کہاں سے ہے، پوری دنیا کا ڈیٹا جہاں پہ ہے ان میں سے نکالنا ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں جو کچھ ڈیٹا موجود ہے اس میں سے وہ چند سیکنڈوں میں سارا نکال کے آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے دماغ میں ایک بار جب فیڈنگ کر دیں گے، رات کو ہی ہم پروگرامنگ کر دیں، کم از کم اگر مہینہ پہلے یا سال پہلے نہیں کر سکتے، رات سونے سے پہلے اس میں فیڈ کر دیں کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، کل دن کو یہ کرنا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یہ کرنا ہے، یہ چیزیں اس میں ڈال دی جائیں۔ اب یہ پھر ایک انکانشیس ہوتا ہے، ایک ہمارا کانشیس، ایک سب کانشیس، انکانشیس پیچھے، اس میں جب یہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے تو وہ پھر انکانشیس اس کانشیس والے کو چلاتا ہے کہ چلو اب یہ کرنا ہے، تہجد والا پروگرام فیڈ تھا بیچ میں لیکن تم نے آج مس کر دیا، چلو کل سے، کل پھر پروگرامنگ کر دیں، کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو لائن پہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح اشراق و چاشت ہے، اوابین ہے، دیگر نمازیں ہیں، نوافل ہیں، درود پاک ہے، دیگر اس کو کہتے رہیں، پروگرامنگ کرتے رہیں، فیڈنگ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ لائن پہ آ جائے گا، اور پھر عبادت کرنا، سارے معاملات کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کوشش کریں کم از کم اس عمل کو 40 دن کم از کم زبردستی کرتے رہیں، پھر اللہ پاک اس کو عادت بنا دے گا، حصہ بنا دے گا آپ کے روٹین کا، پھر وہ کام آسان ہو جائے گا۔ کام تب تک مشکل لگتا ہے جب تک بندہ کرتا نہیں ہے، جب وہ کرنا شروع کر دے، اس کی روٹین ورک میں آ جائے تو پھر اس کو بالکل آسان لگتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے تمام نیک اعمال کو اپنے اس پروگرامنگ میں ڈالنا ہے، اس دماغ کو ڈالنا ہے کہ اس کے مطابق چلنا ہے، تم جو ہمیں چلا رہے ہو ہم اس کے حساب سے نہیں چلنا، ہم نے دماغ کو چلانا ہے، ہم نے اپنے جسم پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے خود بدلنا ہے۔ جب خود کو بدلنے پہ قادر ہے، اور یہ کرام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ پہ بالکل کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے تو اتنی عبادات کر لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اتنا کچھ کر لیتے ہیں، اور ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے یار کیسے کرتے ہیں، کہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے اوپر، اور پھر دوسروں کو بھی بدلتے ہیں۔ جب خود بدل جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی ٹچ ہوتا ہے تو وہ بھی ہیرا بن جاتا ہے، جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں وہ بھی ہیرا بن جاتا ہے، جس کو چھو کر دیتے ہیں اس کا کام کر دیتے ہیں، جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں بیڑا پار کر دیتے ہیں۔
کیونکہ اولیاء کرام کے اندر یہ ساری روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، اپنے دماغ کو یہ خود اس حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے انہوں نے کوئی وقت رکھا ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھا ہوتا ہے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے پاس دنیا میں وقت ہی تھوڑا سا ہے اور وہ وقت بھی ہم فضول کاموں میں ضائع کر دیں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں ضائع کر دیں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، گناہوں میں ٹائم ویسٹ کر دیں، نیکیوں کے لیے ٹائم تھوڑا ہے، اور پھر آخری بڑھاپے میں تو کمزوریاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ساری توجہ ادھر ہی ہو جاتی ہے، بیماری کی طرف، دردوں کی طرف، ٹینشنوں کی طرف، تو یہ عبادت کی طرف دماغ کو لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی یہاں درد تو کبھی ادھر درد تو کبھی گھٹنے میں درد، پھر تو اور بندہ پھر زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا، ساری توجہ دردیں کھینچ لیتی ہیں، بیماریاں ٹینشنیں کھینچ لیتی ہیں، بچوں کی پریشانیاں اور 100 پریشانیاں ہر طرح کی، اس لیے ہم نے عبادت کے لیے اپنے دل و دماغ کو فارغ رکھنا ہے، اور اس مختصر سے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے ایک ایک سیکنڈ کو، جس طرح کامیاب ترین لوگ اپنے منٹوں اور سیکنڈز کا حساب رکھتے ہیں اور باقی لوگ گھنٹوں کا بھی نہیں رکھتے، دنوں کا بھی نہیں رکھتے، مہینے سال گزر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا، نہ نیکیاں کر پائے، نہ دنیا سنوری نہ آخرت سنوری، دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔